نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ بتا دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے، اس کے پیڑ پودے، اس کے پھول پھل الحمدللہ سبحان اللہ ہے۔ جتنا ان پیڑ پودوں کو لگانا چاہو گے جنت میں اتنا ہی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہیں گے تو جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے تو ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے ثواب میں۔ ترازو کتنی؟ جیسے دکانوں پہ رکھی بھائی ایسی، یہ لکڑی تولنے کی ترازو، یا کانٹا تولنے کا، گنے تولنے وغیرہ کانٹا نہیں، ترازو اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں آ جائیں گے اس کے، تو سبحان اللہ کہنا ایک بار اس کے پلڑے کو آدھا بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہیں گے تو پلڑا پورا بھر جاتا ہے۔ تو ہماری زبانیں غیبتوں میں، چغلیوں میں، بہتانوں میں، بکواس میں ہر وقت چل رہی ہیں، کوئی آدمی خاموش نہیں بیٹھتا۔ اگر ہم اپنی زبان سے کسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، تو ہمارے لیے کتنا ذخیرہ آخرت کا جمع ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے جنت میں کوئی حسرت کسی کو نہیں ہوگی، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں گزری ہوگی۔ کتنی گھڑیاں ہمارے اللہ کے ذکر کے بغیر گزر رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر سے مالا مال فرما دے، ذکر کی توفیق عطا فرما دے باری تعالیٰ۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، بخاری شریف کی آخری روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بہت ہلکے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہلکے تو ہلکے ہوں گے، وہ سخت کہاں ہو جائیں گے؟ لیکن میزان عمل میں جب ان کو رکھا جائے گا تو بھاری ہوں گے، پھر وہ میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے وہ، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں وہ کلمے۔ کون سے کلمے؟ وہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں کلمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پسند ہیں، میزان عمل میں بھاری بھی ہیں اور زبان پر ادا کرنے میں ہلکے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کلمات کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، شیخ یونس علیہ الرحمہ، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کے معنی ہے اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات میرے مولا ہر عیب سے پاک ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھے عیبوں سے پاک کیا، نقصوں سے پاک کیا، اور ہر آلائش سے مجھے پاک کیا، چل میں تجھے نہ گناہوں سے پاک کر رہا ہوں۔ کتنا عظیم فائدہ ہمارے لیے ہے۔ سبحان اللہ ہم توجہ سے کہا کریں کہ اس سے ہمارے رب کی نقائص اور ہمارے رب کے عیوب پاک کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، یہ کہنا ہے اس کلمے کا منشا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھی بدن کے پاک ہونے کا، دل کے پاک ہونے کا، زبانوں کے پاک ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس کلمے کو زبان پر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ نہیں یاد ہو سبحان اللہ ہی کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی چہیتی بیٹی، اور غربت کی زندگی کا عالم کیا تھا ان کی۔ ایک بار تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر جانے کی اجازت چاہی، باپ بیٹی سے اندر جانے کی اجازت چاہ رہا، ہم بے جھجک گھروں میں چلے جاتے ہیں، نہ کھانسنا نہ کھنکارنا نہ اجازت دینا۔ وہاں اللہ کا نبی اجازت دے رہا اپنی بیٹی کے گھر جانے کے لیے، اندر سے آواز دی ابا جی ابھی مت آئیں۔ کہ کیوں بیٹی؟ کہ میرے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ جو جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی ہیں ان کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی اور فرمایا بیٹی لو اس سے پردہ کر لو. پردہ کیا تب وہ آپ اندر تشریف. محبت کتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ تشریف لے جاتے تھے ان کے گھر وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور پیشانی کو بوسہ دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب وہ آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار دو جہاں کھڑے ہو رہے ہیں. کیسی مبارک بچی تھی، کیسی سعادت مند بچی تھی وہ. ایک مرتبہ علی نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ، آج کے غلام اور باندی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، تم بھی کوئی غلام مانگ لاؤ، کوئی باندی لے آؤ. تمہارا یہ حال کیا ہو رہا ہے، چکی پیستی ہو، پانی بھر کے لاتی ہو اور بچوں کی خبر گیری کرتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے کپڑے میلے رہتے ہیں، ہر طرح سے تمہاری پریشانیوں کا مجھے احساس رہتا ہے. تو آج کل غلام باندی آئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تم جاؤ ایک آدھ مانگ لاؤ، ایک آدھ مانگ لاؤ. گئی. بعض روایت میں تو ہے کہ حضرت عائشہ وہاں مجمع تھا، کہہ نہیں پائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ اشارہ کر کے واپس آ گئی. اب بعض روایت میں ہے کہ شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکی، واپس آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی آمد کا احساس ہوا، اور یہ بھی احساس ہو کہ کچھ کہہ کے بھی نہیں گئی، خود آپ تشریف لائے. پوچھا بیٹی کیوں گئی تھی؟ اب بھی نہیں شرم کی وجہ سے کہ بڑے باپ کی بیٹی بڑی ہی ہوتی ہے، آپ سے بڑا اور کون ہے دنیا میں بھائی، اللہ کے عباس، تو بیٹی بھی بڑی. پھر بھی نہیں کہہ پائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے ہی بھیجا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں ان کا حال کیا ہوتا، کپڑے ان کے سارے میلے رہتے ہیں، ہاتھوں میں ان کے گٹے پڑے ہوئے ہیں، مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتی ہیں، ہر کام یہ اپنے گھر کا خود کر رہی ہیں. کیا اچھا ہوتا کوئی باندی غلام ان کو مل جاتا، انہیں راحت ملتی. کون اپنی بیٹی کے ان حالات کو سن کر پسیجتا، کون ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ موقع پر کیا جائے اپنی بیٹی کے لیے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسا انصاف آپ کی طبیعت میں تھا، کیسی برابری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کیا فرمایا؟ نہیں دے سکتا، نہ غلام دے سکتا ہوں، نہ کوئی باندی دے سکتا ہوں. میرے سامنے مسلمانوں کی بہت ساری ضروریات ہیں، ان غلام اور باندیوں سے ان کی ضروریات کو پورا کروں گا. بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں میں غلام کا. کوئی سخت دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نرم دل تھے بہت. آپ اوروں کے لیے آپ بالکل ہر وقت ہر چیز نچھاور قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ایک بچہ آیا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آپ کا کرتا مانگ رہی ہے. آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس یہ ایک کرتا ہے، دوسرا کبھی آئے گا تو میں ایک کرتا تمہاری ماں کو دے دوں گا، اب میرے پاس یہی کرتا ہے. اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا. وہ گھر گیا، واپس آ کر کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں وہی کرتا مانگ رہی ہے جو آپ کے بدن مبارک میں لگا ہوا ہے، اسی کو مانگ رہی ہے. کچھ تو اللہ ہمیں بھی دے دے تھوڑا بہت اپنے فضل سے. سخاوت کرنے کا مزاج ہمارا بھی تو اللہ بنا دے. آمین تو کہہ لو ذرا دل سے، اپنے فضل سے بنا دے باری تعالیٰ. خیرات کا مزاج بنا دے، دوسروں کی تنگی کو دیکھ کر ان کے لیے ہمارے دل میں رحم پیدا فرما دے باری تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا نکالا اور دے دیا. گھر میں بیٹھے ہیں، ننگے بیٹھے، نماز کے وقت ہو رہا ہے، بلال آ گئے، رسول اللہ نماز پڑھا ہے. دیکھا یہ ہے نبی صلی اللہ. آج ہمارے کتنے کپڑے ہیں خود اندازہ لگا. میں خود اندازہ لگاؤں میرے پاس 20 جوڑے شاید ہوں گے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں خیرات کی توفیق عطا فرما. تو جو عرض کر رہا تھا اسی بات پر آ جا. کیا فرمایا آپ نے؟ نہیں دے سکتا. مسلمانوں کی بہت ساری ضروریات میرے سامنے ہیں، میں ان کی ضروریات کو پورا کروں گا. پھر فرمایا آپ نے بیٹی جب بستر پر آیا کرے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کر. یہ تیرے غلام اور باندیوں سے بڑھ کر ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کر. یہ تیرے غلام اور باندیوں سے بڑھ کر ہے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کا نام تسبیح فاطمی ہے.
فرضوں کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ تسبیح فاطمی نہیں، تسبیح فاطمی ہے جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں بستر پر جانے کے بعد، اس کا نام تسبیح فاطمی، تسبیح فقراء ہے۔ نماز کے بعد بھی اہتمام کیا کرو اس تسبیح کا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، ایک بار یہ 33 بار یہ تینوں، اور ایک بار اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ اگر یہ نہ یاد ہو تو 34 بار بھی اللہ اکبر ہی کہہ لیں، کریں گے عمل انشاءاللہ۔ جو باتیں کہی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے بارے تعالیٰ، رکھیں گے خیال دوسروں کا بھی۔ جو آپ کے برابر میں پڑوسی میں یا کوئی غریب آ گیا ہے، خالی نہ جانے دو گے، آپ کے پاس وہ 10 روپے مانگ رہا ہے، 2 روپے دیں، 2 ہی روپے دے دو اس کو، اللہ کے ہاں جو دے دیں گے وہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کے یہاں بکری ذبح کی گئی، پوچھا کیا ہوا بکری کا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خیرات کر دی، ایک بونگ باقی ہے، ایک بونگ باقی۔ فرمایا جو باقی وہ فانی ہے، جو دے دیا وہی باقی ہے، باقی تو وہ جو دے دیا، اور جو گھر میں ہے وہ فانی ہے، وہ تو ختم ہونے والا ہے۔ اللہ اپنے خود جو باتیں کہیں گے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔